ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله مولانا العظيم. ان لوگوں کی طرح نہ بنو تفرقو جو فرقوں میں بٹ گئے، واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات اور کھلی کھلی آیتوں اور معجزات کے آنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا، اس لیے کہ ان کا جرم بھی بہت بڑا ہے، جرم کے مناسب عذاب ہوگا. اشارہ اہل کتاب کی طرف ہے، یہود و نصارہ کی طرف. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقوں میں بٹ گئے، واختلفوا اور انہوں نے اختلاف کیا. تو پھر کیا کریں؟ اگر اختلاف نہ کریں تو پھر کیا کریں؟ کیا سب کو تسلیم کر لیا جائے؟ یہ مطلب نہیں. سب کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر قادیانیت بھی حق ہے، مہدویت بھی حق ہے، شیعت بھی حق ہے، ہندوازم بھی حق ہے، عیسائیت بھی پھر برحق ہے. یہ مطلب نہیں ہے آیت کا. بنیادی 3 چیزیں سمجھنے کی اس میں ضرورت ہے. جس طبقے کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہ اہل کتاب ہیں. اہل کتاب نے مسلمانوں سے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اختلاف کیا وہ اختلاف اصول میں تھا. اصول میں یعنی عقیدوں میں، عقائد میں اختلاف تھا. کبھی جب سے دنیا بنی ہے کسی مذہب میں بھی عقیدے میں اختلاف نہیں رہا. یہ سمجھنے کی بات ہے. مثال کے طور پر حضرت آدم سے لے کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء آئے کم و بیش. تو ہر نبی کے زمانے میں توحید ہی برحق تھی. ہر نبی نے توحید کی دعوت دی، اللہ ایک ہے. ایسا نہیں کہ حضرت آدم نے توحید کی دعوت دی، حضرت نوح نے یہ کہا کہ نہیں اللہ اب ایک کی جگہ 2 ہو گئے ہیں، حضرت ابراہیم نے کہا ہو کہ اللہ پہلے 1 تھے اب 4 ہو گئے ہیں. ایسا کسی مذہب میں شرک جائز نہیں رہا. سمجھے؟ ہاں. احکامات میں اختلاف رہا، وہ زمانے کے حالات کے اعتبار سے، لوگوں کی استعداد کے اعتبار سے احکامات میں کم و بیشی ہوتی رہی، تعداد کوانٹٹی کے اعتبار سے اور پھر نرمی و سختی کے اعتبار سے احکامات میں اختلاف رہا. لیکن عقیدے میں اختلاف نہیں رہا. عقیدہ سب کی ایک. تو یہاں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ اختلاف نہ کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدے میں اختلاف نہ کرو. ولا تفرقوا. اب ائمہ 4 امام ابو حنیفہ کے ہاں ایک مسئلہ ہے، امام شافعی کے ہاں ایک مسئلہ ہے،
اور حضرت الامام مالک کے ہاں ایک مسئلہ ہے اور حضرت امام احمد بن حنبل کے ہاں ایک مسئلہ ہے. یہ اختلاف مراد نہیں ہے. اس لیے مراد نہیں ہے کہ اختلاف صحابہ میں بھی تھا، اور صحابہ ہدایت کے چراغ ہیں، نشان ہدایت ہیں، مشعل راہ ہیں. صحابہ کی جماعت وہ آئیڈیل ہے، اور یہ مسائل کا اختلاف صحابہ میں بھی تھا. تو پتہ چلا کہ یہ اختلاف مراد نہیں ہے. اگر کسی کے پاس دلیل ہے تو یہ اختلاف ہو سکتا ہے. یہ حق و باطل کا اختلاف نہیں، یہ ہدایت و گمراہی کا اختلاف نہیں، مسائل کا اختلاف. ہاں، کفر و شرک کا اختلاف یہ ہدایت و گمراہی کا اختلاف ہے. سنت و بدعت کا اختلاف یہ ہدایت و گمراہی کا اختلاف ہے. ایسا اختلاف نہ کرو، ویسا اختلاف کی گنجائش ہے. جی. اور پھر دوسری بات یہ بھی پتہ چلا کہ عقیدہ ایک ہے، لیکن ایک آدمی سامنے والا اسلام سے ٹکرانے والا عقیدہ پیش کرتا ہے تو وہاں اختلاف فرض ہے. وہاں اختلاف کیا ہے؟ وہاں اختلاف فرض ہے. اگر وہاں اختلاف نہیں کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. ایک باپ کہتا ہے بیٹا مسلمان ہو گیا، بیٹا مسلمان ہو گیا، باپ کافر ہے. باپ کہتا ہے کہ تم بھی مورتی کے سامنے ہاتھ جوڑو. ہے باپ، پیدا اس نے ہی کیا ہے. کہ نہیں، اس میں سمجھوتا نہیں. وہاں اختلاف فرض ہے. ہر جگہ اتحاد مطلوب نہیں ہے، اس کے حدود ہیں. کہاں اتحاد، کہاں تک اس کی حد ہے، کہاں تک سمجھوتا کر سکتے ہو، اس کا دائرہ ہے، اس کی ایک لکیر ہے، اسے پھلانگنے کی اجازت نہیں. تو کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جنہوں نے اختلاف کر کے جو فرقوں میں بٹ گئے. یعنی وہ اصولی اختلاف تھا، جزیات و مسائل کا اختلاف نہیں تھا، وہ حق و باطل کا اختلاف نہیں تھا. اصول میں اختلاف نہ کرو. من بعد ما جاءہم البینات. اچھا، دلائل آنے کے بعد، احکامات آ جانے کے بعد اختلاف کا کیا مطلب ہے؟ نبی آیا، نبوت کا دعویٰ کیا، اپنے نبی ہونے کی دلیل بھی دی. کہا کہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہونے کی دلیل بھی پیش کی. اب تو تسلیم کرنا چاہیے. دلیل کا تقاضا یہ ہے کہ حق کے سامنے آدمی جھک جائے. دلیل پیش کرنے کے بعد بھی حق کے سامنے نہ جھکنا، ضد کرنا اور ہٹ درمی کرنا، یہ یہودیت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ یہودیت ہے. علم کا تقاضا یہ ہے کہ حق کے سامنے جھک جائے. دلیل کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کی نبوت کو تسلیم کیا جائے اور قرآن کی حقانیت کو تسلیم کیا جائے، اسلام کے سچ ہونے کو تسلیم کیا جائے. علم کا یہ تقاضا ہے، دلیل کا یہ تقاضا ہے. تو دلیل کے تقاضوں کو پامال کرنا اور علم کے تقاضوں کو نظر انداز کرنا، یہ یہودیت ہے. ہاں، من بعد ما جاءہم، یہ غلط فہمی کی بنیاد پر اختلاف نہیں تھا. اس بنیاد پر اختلاف نہیں تھا کہ ان کے پاس کوئی دلیل تھی. نہیں، جانتے بوجھتے اختلاف تھا. دلیل پیش کرنے کے بعد اختلاف تھا. ان کو کوئی کنفیوژن نہیں تھا. یہ کہتا قرآن. آگے فرمایا وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت دردناک عذاب ہے. ہلکا عذاب نہیں ہے. عذاب اس لیے بڑا ہے کہ ان کا جرم بھی بہت بڑا ہے کہ غلط فہمی میں آ کر کے، یا ان کے پاس کوئی دلیل تھی اس لیے انہوں نے اختلاف کیا. نہیں، کوئی دلیل نہیں تھی. تعصب کی بنیاد پر، ہٹ درمی کی بنیاد پر، ضد کی بنیاد پر، اناد کی بنیاد پر انہوں نے اختلاف کیا تھا. یہ سارا قصہ سنا کر کے اللہ ہم کو کہنا چاہتے ہیں تم ایسا نہ کرو. نہ، اصول میں اختلاف نہ کرو، اور جو اصول میں اختلاف کرے اس سے سمجھوتا نہ کرو. ایک آدمی مشرک ہے، ایک آدمی توحید پرست ہے. توحید پرست شرک کو گوارا نہیں کر سکتا، ورنہ پورا اسلام ایک ملغوبہ ہو جائے گا کہ اس میں ہر مذہب کی گنجائش ہے. ایسا نہیں ہے.
اسلام اپنے پاس جو ہے وہ مضبوط دلائل رکھتا ہے اپنے حق ہونے کے، چاہے تو بحث کر لو. دادا گیری کی بنیاد پر، طاقت کے بل بوتے پر اور فوج کے حکومت کے بل بوتے پر تم کچھ بھی کر سکتے ہو، لیکن دلائل سے بات کر لو اگر ہمت ہے تو. آج بھی اسلام دلیل کے اعتبار سے ہر زمانے میں غالب رہا ہے اور ہے. آگے فرمایا یوم تبیض وجوہ، یاد کرو اس دن کو جس دن بعض چہرے چمک اٹھیں گے، نورانی ہو جائیں گے، سفید ہو جائیں گے. وہ تسود وجوہ، اور بعض چہرے کالے پڑ جائیں گے. کچھ دن قیامت کے دن. دنیا میں عموماً یہ ہوتا ہے، تسلی سے سنو، دنیا میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو نیک ہوتا ہے اس کا چہرہ بھی نیک ہوتا ہے، اور جو گنہگار ہوتا ہے اس کا چہرہ بھی گنہگار ہوتا ہے نا. ایک آدمی چھپ کر تہجد پڑھتا ہے، کسی کو خبر نہیں، لیکن جب وہ آتا ہے مسجد میں ساری دنیا چہرہ دیکھ کر کہتی ہے تہجد پڑھتا ہوگا، ذکر کرتا ہوگا، تلاوت کرتا ہوگا. چہرہ بتا دیتا ہے. انسان کے بدن میں چہرہ ایک ایسا عضو ہے جو جھوٹ نہیں بولتا. زبان جھوٹ بولتی ہے، چہرہ جھوٹ نہیں بولتا. آدمی چہرہ چھپانا چاہے تو ممکن نہیں ہے. ایک جھوٹا اپنا چہرہ سچے آدمی جیسا بنانا چاہے تو ممکن نہیں. عموماً ایسے ہی ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا چہرہ نہایت خوبصورت ہے لیکن اندر سے نہایت بدماش ہے. ایسا ہو سکتا ہے کبھی. ایسا ایک قصہ سناؤں آپ کو. امام شعبہ علم حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، بلکہ ان کو شہنشاہ کہا گیا ہے. اسماء الرجال کے فن کا شہنشاہ کہا گیا ہے امام شعبہ کو. شعبہ تو شعبہ ہیں. بہت بڑا مقام ہے محدثین کے درمیان امام شعبہ کا. ایک مرتبہ وہ گھر میں تھے، سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر ان کے شاگرد ایک دوسرے آدمی کو حدیث بیان کر رہے تھے. کیا بیان کر رہے تھے؟ حدیث بیان کرتے. امام شعبہ کمرے میں ہیں. امام شعبہ کے کانوں میں وہ بات پڑ گئی کہ شاگرد ایک دوسرے آدمی کو حدیث سنا رہا ہے. امام شعبہ باہر آئے، آ کر کے ایک تھپڑ رسید کیا، ایک تماچا لگایا اور پھر اندر چلے گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد باہر آئے تو دیکھا کہ شاگرد رو رہے ہیں. اور کیوں روتے ہو؟ کیا کہ آپ نے مارا اس لیے رو رہا ہوں. کہا کہ تم نے جو حدیث بیان کی ہے اس کی سند دو. کہا کہ مجھے فلاں نے بیان کی ہے. تو امام شعبہ ان کے پاس پہنچے اور پوچھا من حدثک فلاں، تم کو اس حدیث کس نے بیان کی، تم کو یہ حدیث؟ انہوں نے کہا حدثنی فلاں، مجھے فلاں نے بیان کی. پھر ان کے پاس گئے، ان سے پوچھا من حدثک فلاں، تم کو کس نے یہ حدیث بیان کی؟ انہوں نے کہا حدثنی فلاں، فلاں نے حدیث بیان کی. اس کے بعد انہوں نے کہا، ان سے پوچھا جا کر کے، تو انہوں نے کہا فلاں ایک صاحب سے جو ہے میں نے حدیث سنی ہے یہ، اور وہ صاحب تہہ خانے میں رہتے ہیں، سیلر میں، اور کسی سے نہیں ملتے. اور وہ وہاں پہنچے امام شعبہ، وہاں پہنچے نہایت بوڑھے آدمی، عمر ہو گئی ہے اور نہایت چمکتا ہوا چہرہ. ان سے جا کر کے امام شعبہ نے پوچھا من حدثک، تم کو یہ حدیث کس نے بیان کی؟ تو انہوں نے کہا حدثنی فلاں، فلاں نے مجھ کو یہ حدیث بیان کی. یا نہیں پوچھا، امام شعبہ نے ان سے پوچھا من حدثک فلاں، تم کو یہ حدیث کس نے بیان کی؟ تو وہ خاموش ہو گئے. دوبارہ زور دے کر کے پوچھا من حدثک، کس نے بیان کی؟ خاموش ہو گئے. تیسری مرتبہ پھر ذرا زور دے کر کے پوچھا من حدثک فلاں، یہ حدیث تم کو کس نے بیان کی؟ وہ خاموش ہو گئے. اس کے بعد انہوں نے کہا یہ حدیث کسی نے بیان نہیں کی، میں نے ہی اس تہہ خانے میں اس حدیث کو گھڑا ہے. یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد امام شعبہ فرماتے ہیں کہ ایسوں کو نہیں چھوڑا ہے ہم نے، ایسوں کو نہیں چھوڑا. ہاں تو ایسا ہو سکتا ہے. لیکن قیامت میں گنہگار کا چہرہ گنہگار جیسا، اور نیک آدمی کا چہرہ نیک آدمی کے جیسا. جو نیک ہوگا اس کے وہ نیکی اس کے چہرے پر سجا دی جائے گی، چمک اٹھے گا چہرہ. اور جو گنہگار ہوگا اس کے چہرہ کالا پڑ جائے گا.
وہ کہتے ہیں یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ. آگے کہا فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، رہا وہ لوگ جن کے چہرے کالے پڑ جائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، کیا تم ایمان لانے کے بعد پھر تم نے کفر اختیار کیا تھا، مرتد ہو گئے تھے؟ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، تم نے جو کفر اختیار کیا ہے اس کی وجہ سے عذاب چکو عذاب کہا جائے گا. آگے کہتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، رہا وہ لوگ جن کے چہرے چمک اٹھیں گے، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے. یہ اللہ کی یہ رحمت جنت کا عنوان ہے. وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے یعنی جنت میں ہوں گے، اسی لیے جو جنت ہوگا اللہ کی رحمت کا پرتو ہوگا، اسی کا سایہ ہے جنت. جی ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وہ کیا رہیں گے؟ اس میں ہمیشہ رہیں گے. دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں، آدمی کے پاس ہوتی ہیں، لیکن آدمی ہی دنیا سے چلا جاتا، نعمتیں رہ جاتی ہیں، نعمتیں رہ جاتی ہیں، آدمی کے دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی باقی رہ جاتا ہے، نعمتیں چھین لی جاتی ہیں. جنت میں ایسا نہیں ہوگا، وہاں کی نعمتیں بھی ہمیشہ اور وہاں کی زندگی بھی ہمیشہ، زندگی بھی ختم نہیں ہوگی، کوئی نعمت چھینی بھی نہیں جائے گی. ہاں ہم فیہا خالدون. آگے فرمایا تلک آیات اللہ، تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں. یہ کس کی آیتیں؟ یہ بزرگوں کے ملفوظات نہیں، یہ اللہ کی آیتیں ہیں. ہاں بزرگوں کے ملفوظات کی بھی ایک قیمت ہے، لیکن یہ اللہ کی آیتیں ہیں. تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں. نتلوہا علیک بالحق، جن کو ہم تمہارے سامنے ٹھیک طور پر سنا رہے ہیں. ہاں تلک، حضور فرماتے ہیں اس میں حضور کی رسالت کی تصدیق ہے، اس لیے کہ وہی نبی پر آتی ہے. یہ کہنا کہ اللہ کی آیتیں ہیں وہ کہہ سکتا ہے جو نبی ہو. ہاں آگے فرمایا وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ عالموں پر ظلم نہیں کرتے، ظلم کا ارادہ نہیں کرتے کہ کسی کے ایک نیکی ہے اس کو اجر کم دے دیا، اور کسی کا گناہ تھوڑا ہے اس پر زیادہ عذاب دے دیا، جتنا گناہ ہے اس سے بڑی سزا، نیکی بڑی ہے تھوڑا ثواب دے دیا. ایسا نہیں ہوگا، ظلم نہیں ہوگا کسی پر. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، یعنی اس کے مالک اللہ ہیں. ہاں اس کے مالک اللہ ہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو اللہ کی قدرت کا اندازہ لگاؤ، اللہ کی طاقت کا اندازہ لگاؤ. ہاں زمین و آسمانوں کا وہ مالک ہے، اور تنہا مالک ہے. پورا آسمان و زمین اسی کی قدرت سے چل رہا ہے. پورا آسمان و زمینوں کا نظام، ہواؤں کا نظام، سمندروں کا نظام، جنگلات کا نظام چل رہا ہے. اور تمہارے چھوٹے سے گھر کو چلانا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ کتنے بچے ہیں تمہارے؟ 100 بچے تو نہیں، 1000 بچے تو نہیں تمہارے، 1-2 بچے ہیں، بعضوں کے 1-2 بھی نہیں. جو زمین و آسمانوں کو چلا رہا ہے، زمین و آسمانوں کو تھامے ہوئے ہے، اس کو تمہاری دکان چلانا، تمہارا گھر چلانا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس کے لیے اتنی بڑی قدرت والے سے مخالفت کرو گے، بغاوت کرو گے، اس کا مقابلہ کرو گے. ہاں یہ کہا جا رہا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کے طرف تمام امور کو لوٹایا جائے گا. کہا آگے کہتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم یعنی صحابہ، خطاب صحابہ سے ہے، تم بہترین امت ہو، اس لیے کہ نبی کو تو ہمیشہ رہنا نہیں ہے دنیا میں. کنتم، اور نبی آخری ہیں، ایک نبی جاتا تھا دوسرا نبی آتا تھا،
لیکن یہ نبی آخری ہے، اس کے بعد کوئی نبی آنا بھی نہیں ہے، اور اس دین کے کام کو قیامت تک چلنا ہے۔ اس کا کیا طریقہ ہوگا، اس کے لیے ہم کیا نظام قائم کریں گے؟ کہا جا رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو، یعنی صحابہ، اخرجت للناس، جو نکالی گئی ہے لوگوں کی نفع رسانی کے لیے۔ لوگوں کو نفع پہنچانا کیا ہے؟ تامرون بالمعروف، کہ وہ معروفات کا حکم کرتی ہے۔ میں نے گزشتہ اس سے پہلے شاید تشریح کی تھی، آپ حضرات یاد رکھیے گا، یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ نبوت کا اصل کام کیا ہے۔ ایک آدمی یہ کرتا ہے، ایک آدمی کسی کو دوائی دلاتا ہے، وہ بھی اچھا کام ہے۔ ایک آدمی کسی کا علاج کرا دیتا ہے، وہ بھی اچھا کام ہے۔ ایک آدمی کسی ننگے کو کپڑے پہنا دیا، بھوکے کو کھانا کھلا دیا، اور آج کل تو رمضان میں وہ کٹس بھی تقسیم کیے جاتے ہیں، راشن پہنچا دیا کسی کے گھر کو، کسی کے گھر کا کرایہ ادا کر دیا، یہ سارے اچھے کام ہیں۔ کسی کو پانی پلا دیا، یہ سارے اچھے کام ہیں۔ ان کو رفاہی کام کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ رفاہی کام۔ اس کو ملی خدمت کے کام کہا جاتا ہے، وہ بھی اچھا کام ہے۔ لیکن نبوت کا اصل کام یہ نہیں۔ نبوت کے دو کام ہیں نبی کے۔ یہ ایک نبی یہ بتانے کے لیے دنیا میں آتا ہے کہ یہ نیکی ہے اور یہ گناہ ہے، یہ کرنے سے اللہ راضی ہوں گے، یہ کرنے سے اللہ ناراض ہوں گے۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کو تامرون بالمعروف، جو معروفات کا حکم کرتی ہو، نیکیوں کا حکم کرتی ہو۔ نیکی کا حکم اس وقت کرے گی جب پتہ بھی ہوگا کہ یہ نیکی ہے، تو علم کی ضرورت ثابت ہوتی ہے۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے روکتی ہے۔ برائی سے اس وقت روکیں گے جب پتہ بھی ہو کہ یہ برائی ہے، یہ گناہ ہے۔ گناہوں کی لسٹ اس کے سامنے ہونی چاہیے، کیا کیا گناہ ہیں، اس وقت معلوم ہوگا جب قرآن پڑھے گا، حدیث پڑھے گا۔ ہاں، قرآن و حدیث بھرے پڑے ہیں، اس میں یہ سب بتایا گیا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کیا ہے، اللہ کی فرما برداری کیا ہے، گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے، کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ پڑھے گا تو نہ پتہ چلے گا۔ اگر خود کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے، تو دوسروں کو کیسے بولے گا، کس کی دعوت دے گا؟ ہاں، یہ ہے تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ آگے فرمایا وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہو۔ ہاں، اللہ پر بھروسہ کر کے، یعنی دعوت کا کام آدمی کرتا ہے، اس کی کوئی اجرت نہیں لیتا، وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ یہ انبیاء کا یہی طریقہ ہے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، انبیاء کا یہی طریقہ ہے۔ دوسرا اس کا ایک مفہوم اور بھی ہو سکتا ہے، ادھر سمجھنے کے لیے تسلی سے سنو میری بات۔ دیکھو، میں آپ کو نیکی کی طرف بلا رہا ہوں۔ بلاتے وقت اگر کسی کی فطرت میں سلامتی ہے تو اسے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ میں اسے نیکی کی طرف بلا تو رہا ہوں، کل کو میرا ہی پیر پھسل گیا تو کتنی ذلت اور شرمندگی کی بات ہے۔ کہ نہیں، تم دعوت کا کام کرو، لیکن بھروسہ اللہ پر کرو کہ اللہ تمہیں ذلیل اور رسوا ہونے نہیں دیں گے، اللہ تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائیں گے۔ ورنہ آدمی ڈرتا ہے کرتے کرتے کام کہ کل کو اگر میرا ہی پیر پھسل گیا تو کتنی شرمندگی کی بات ہے۔ کل تک تو میں لوگوں کو خود بلا رہا تھا، آج خود میں گمراہی میں پڑا ہوا ہوں۔ کہتے ہیں ایسے اندیشے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی۔ جو آدمی دین کا جتنا بڑا کام، جتنا نازک کام کرتا ہے، اتنی ہی بڑے پیمانے پر اللہ کی مدد اس کی طرف متوجہ رہتی ہے، ورنہ آدمی ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا ہے۔ تؤمنون باللہ، ایک مطلب تو وہ ہے کہ اللہ پر کام تو کرتے ہیں لیکن کام کی اجرت مخلوق سے نہیں لیتے، اللہ سے لیتے ہیں۔ ہاں، تؤمنون باللہ۔ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم، اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے، لکان خیرا لہم، کہ انہی کے لیے بہتر ہوتا، انجام کے اعتبار سے بہتر ہوتا ان کے لیے، دنیاوی مفادات کے لیے، کہ اگر ہم حضور پر ایمان لے آئے تو ہمیں حضور چھوٹا بن کر رہنا پڑے گا، حضور کی غلامی اختیار کرنی پڑے گی، اور ہماری جو آمدنیاں ہیں وہ آمدنیاں ختم ہو جائیں گی،
اور پھر ایک قومی عصبیت بھی تھی کہ اس نبی پر ایمان کیسے لائیں، یہ تو بنی اسماعیل میں سے، ہم تو بنی اسرائیل میں سے ہیں، یہ بھی تھا۔ یہ تین باتیں تھیں جو رکاوٹ بنی ہوئی تھی رائے حق کی۔ آدمی کہتا نا میرا خاندان، یہ میرا خون، ہاں یہ میری زبان، یہ میری قوم، ہاں یہ سب باطل کی رگیں ہیں۔ بہت پہلے سنی ہوئی بات ہے، ابراہیم دیولہ صاحب کے بہت پہلے بیان سنا ہو مجھے، اس میں ان کا بیان ہی اس پر ہے 20 منٹ کا، 20-25 سال پہلے سنی ہوئی بات ہے کہ آدمی کہتا ہے یہ میری قوم ہے، یہ میرا خاندان ہے، میری برادری ہے، میری زبان ہے، کہتا ہے۔ تو ایک تو تعصب تھا، دوسرا یہ ایک تکبر تھا جو ان کو حضور کی نبوت کو تسلیم کرنے نہیں دیا، اس لیے کہ متکبر اندھا ہوتا ہے۔ نبوت کے کمالات، اللہ اکبر، ظاہری کمالات، معنوی کمالات، روحانی کمالات، معجزات، حضور کا علم، حضور کا چہرہ، یہ سارے چیزیں سامنے ہونے کے باوجود بھی جب آدمی تعصب میں آ جاتا ہے تو نبی کے نبوت کے کمالات کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے۔ متکبر کو نبی کے کمالات بھی نظر نہیں آتے، حاسد اور متکبر اندھے ہوتا ہے۔ ہاں، اور پھر آمدنیاں بند ہو جائیں گی، رشوت لے کر غلط مسائل بتاتے تھے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر ان دنیاوی مفاد فاسقون، لیکن اکثریت ان میں حد سے تجاوز کرنے والی ہے، اکثریت نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ۔ بس اس کے بعد ایک اور مضمون آ رہا ہے، وہ بہت دور تک گیا ہے، انشاءاللہ پھر آئندہ جمعہ زندگی باقی رہتے پھر عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے حق بات جب سامنے آ جاتی ہے تو اسے تسلیم کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، مزاج عطا فرمائے کہ ہمارے جو ہے حق قبول کرنے کے لیے تعصب بھی رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، برادری رکاوٹ نہیں بننا چاہیے کہ یہ اس برادری کا ہے، یہ اس برادری کا ہے، یہ اس جماعت کا ہے، یہ اس جماعت کا ہے، اور پھر تکبر رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ راہ حق کی سب سے بڑی رکاوٹ تکبر ہے، تکبر تو کفر کی بھی بنیاد ہے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، یہ ایک ہی تو گناہ کیا تھا شیطان نے، شیطان بہت سراپا گنہ گار تو نہیں تھا، شیطان نے ایک ہی مرتبہ گناہ کیا ہے۔ یہ مفسر نے بڑا اہم نقطہ نکالا ہے وہاں وہ بڑے عجیب پس منظر میں قرآن نے اس بات کو چھیڑا ہے۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ادخلوا فی السلم، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ادخلوا فی السلم کافۃ، یعنی پورے اسلام کو پہلے تسلیم کرو کہ یہ اسلام برحق ہے، سچا مذہب ہے، پکا مذہب ہے، اسے تسلیم کرو۔ پہلے عمل کرو نہ کرو بات کی بات ہے، پہلے تسلیم تو کرو کہ حضور سچے نبی ہیں، یہ اسلام سچا مذہب ہے، یہ اللہ کی سچی کتاب ہے، اسے تسلیم کرو، ایک بات۔ اور جس کو تسلیم کرتے ہو پورے کے پورے کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرو۔ ایک ہے پہلے مان لینا، اس کے بعد ایک ایک کر کے پورے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے پیچھے نہ چلو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ بہت زمانے تک مجھے اس کے مفہوم میں بڑا تردد رہا کہ اس کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ اتنا سمجھ میں آتا تھا کہ پورے دین کو تسلیم نہ کرنا شیطانیت ہے، بے شیطانیت کا طریقہ ہے، شیطان کا طریقہ ہے، اور آدمی پورے قرآن کو مانتا ہے، تھوڑے احکامات کو نہیں مانتا۔ تو تھوڑے احکامات کو نہ ماننے کی وجہ سے باقی پورے قرآن کو مانتا ہے، پورے حدیث کے ذخیرے کو مانتا ہے، لیکن وہ پورے حدیث کے ذخیرے کو ماننا، باقی پورے قرآن کو ماننا اسے جہنم سے نہیں بچا سکتا۔ اتنی بات تو سمجھ میں آتی تھی، لیکن بعض مفسرین نے بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ یہ لکھا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ وہاں لکھا ہے کہ شیطان نے ایک ہی تو گناہ کیا تھا، اللہ کے ایک حکم کا ہی تو انکار کیا تھا، اللہ کے تمام احکامات کا انکار نہیں کیا تھا، صرف ایک حکم کو انکار کرنے کی وجہ سے کافر ہوا۔ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بَعْض، ایک کو لیتے ہو اور دوسرے کو چھوڑ دیتے ہو۔
الذین جعلوا القرآن عضین، کہا کہ ان لوگوں نے قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اتنا قرآن ہمیں منظور ہے، اتنا قرآن ہمیں منظور نہیں ہے. یہ کہا قرآن نے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. ایک حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا. یہ سب رائے حق کی رکاوٹیں ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا